دکھائیں جی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ہو رہا ہے جناب 8:40 ہو گئے ہیں۔ یہ اوپر ذرا مینشن کریں نا۔ 8:38۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ابھی تک نہیں آئے شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحاب المہدیین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ گزشتہ رات 23 نومبر 2024 کو ایک مناظرہ طے ہوا تھا دو فریقوں کے درمیان۔ فریق اول حضرت علامہ الحافظ اسکالر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آف لاہور، اور دوسرے فریق حضرت علامہ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب آف کراچی۔ تقریباً میں 19 تاریخ سے اس سارے معاملے سے متعارف ہوں، مجھے سارا پتہ تھا، بلکہ شاہ صاحب سے کچھ میسج کا بھی تبادلہ ہوا۔ تو میں تقریباً 23 تاریخ کو نماز عصر یہاں آ کے میں نے پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور آج 24 تاریخ تقریباً 10 بجے تک میں موجود ہوں۔ نہ تو ڈاکٹر صاحب ادھر ادھر کہیں گئے، ان کی پوری تیاری تھی مناظرے کے لیے، اور ان کا موبائل آن ہی رہا ہے۔ تو فریق ثانی شاہ صاحب کے گروپ نے یہاں آنا تھا، 8 بجے کا وعدہ تھا، لیکن 10:30 بجے تک ہم نے انتظار کیا، وہ تشریف نہیں لائے۔ ہم نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو میں یہ کہنے کے لیے حق بجانب ہوں، نہ مجھے شاہ صاحب سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ڈاکٹر صاحب سے۔ تو حق بات جو ہے وہ کہنا مجھ پر واجب ہے۔ میں بحیثیت مرکزی صدر تحریک متحدہ علماء مشرق پاکستان پیر خواجہ مفتی اللہ رکھا علی فاروقی سابقہ مدرس ہوں جامعہ نظامیہ اندرون الواری گیٹ لاہور، جامع غوثیہ رضویہ لاہور، جامع نور المدارس صدر عیدگاہ چشتیہ شریف کا میں مدرس ہوں شعبہ کتب کا۔ تو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے چونکہ میں اس میں شامل تھا اس مناظرے میں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ محترم شاہ صاحب، محترم ذوالفقار علی شاہ صاحب اپنے موقف میں کمزور تھے، اور وہ یہاں اگر آتے تو بری طرح فیل ہو جاتے، تو اس لیے وہ نہیں آئے۔ ایک طرح سے انہوں نے اچھا کیا ہے، اور ایک لحاظ سے انہوں نے بہت برا کیا ہے کہ وعدہ نہیں پایا انہوں نے۔ اگر تشریف لاتے تو وعدہ تو پورا ہو جاتا، تو انہوں نے وعدہ نہیں پایا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس پر وہ غور فرمائیں۔ اور میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہر لحاظ سے حق پر مبنی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، توثیق کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، جو بھی اس موقف کو پیش کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہ تفضیل جو ہے شیخین کی تفضیل ثقلین کے مقابلے میں جو بھی یہ جسارت کرے گا، میں اس کی مخالفت کروں گا، میدان میں ہوں گا۔ اور
बल्कि ऐसा नहीं चाहिए। जो मुल्की हालात हैं, बैनुल अक़वामी हालात हैं, हमारी जमात में जो कुछ हो रहा है, कई वो टुकड़ियों में बट चुकी है। जमात आल सुन्ना से मुराद मैं ले रहा हूँ। तो हमें ऐसे मनाजरे नहीं करने चाहिए मिल बैठ के। हाँ, अब भी मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त के बगैर मैं कह रहा हूँ शाह साहब को, आएँ एक दो आदमियों के साथ, अकेले आ जाएं तब भी ठीक है। वो तशरीफ़ लाएँ, मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, वो उनका अपने बड़े भाई का घर है। डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाएँ, किसी और जगह पे बैठ जाएं, तो इस मौजू पे हम सैर असल गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अब शाह साहब नाकाम हो गए हैं और फ़रार हो गए हैं। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, बमागे दहुल में कह रहा हूँ। वीडियो लगा देंगे इंशाअल्लाह। बस वमा अलैया इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, क़िबला मुफ्ती साहब ने अपनी दयानतदाराना ज़िम्मेदारी को सामने रख कर जो फरमाया वो आपके सामने है। मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस शख्स को, शाह साहब को, हमने पहले भी कई मरतबा इस मामले में ज़िक्र किया हुआ है और ये उठ नहीं सके, जवाब नहीं दे पाए। हम किसी लालिहाज से, किसी एहतराम में कि जमात की जमीयत जो है ये बरकरार रहे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पस मंज़र में रखी दानिस्ता, ताकि जमात के अंदर जो है वो इंतशार ना हो। लेकिन ये चूँकि तय कर चुके हैं जमात के तोड़ने का, तो लिहाजा अब इनको शीशा दिखाना, आईना दिखाना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अखलाकी, इल्मी और मनसबी। दूसरी बात यह है कि इनका मकसद मुनाजरा नहीं होता, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुंडागर्दी होती है। तो मुझे जब पता चला कि ये गुंडागर्दी पर भी उतर सकते हैं और इनका इरादा है, तो उस वक्त फिर मैंने ये कहा कि भाई अगर ऐसा मामला है तो फिर दरमियान में कोई सरकारी ओहदेदार जो कम अज़ कम फसाद से बचाए, नक्स अमन पैदा ना हो। तो शाह साहब ने जो गुनाहगारी करनी थी वो कर ली कि एक तो वो आए नहीं, फ़रार ख़ुद हुए और किसी कोने खुदरे में बैठकर छुप कर ये केसट जारी कर दी कि फ़रार हम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 तारीख़ है, हम इस घड़ी की हद तक इंतज़ार में हैं। तो शाह साहब नहीं आए, चूँकि इनके अंदर दो तीन इनकी अज़मतें हैं। एक तो ये जाली सैयद है, दूसरा इसको ज़हनी मालिया खौलिया भी है, तीसरा ये जाहिल आदमी भी है, ना इसको दलील का पता ना दलील के मुअस्सरात का पता। ये वैसे ही अड़फस करता है अपनी मार्केट बनाने के लिए और लोगों से चंदा बटोरने के लिए। बहरहाल मैं इनकी ज़ातियात पर बात करना पसंद नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिर्फ़ इनके साथ मामला नहीं, मेरा हर उस शख्स के साथ मामला है जो नक्स अमन पैदा करने की नापाक जसारत करता है, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाता है और मजहबी इंतशार फैलाता है, मजहबी दहशतगर्दी फैलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने ज़ाती अल्फाज नहीं, बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला के ने ये तौफ़ीक बख्शी है कि मैंने एक किरदार इस पर पेश किया है। ये जिस वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर हर्जा सराई की डॉक्टर जलाली ने और शोर शराबा किया और दो तहज़ीबें टकराने लगी, तो उस वक़्त अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक बख्शी, तो मैंने ये किताब इरफ़ान अबी तालिब और कुरान अज़ीम लिखी माशाअल्लाह। और ये अभी उसका मुक़दमा है, अभी इसकी 10 जिल्दें बाकी हैं। और इस जाली ड्रामे को अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने एक्सपोज़ किया, नंगा किया, ये ख़त्म हो चुका है। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं। अब अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से इस मेरे मकाले पर 4 मकामात पर PhD हो चुका है और कहीं हो रहा है। तो अब ये फितना दफन हो गया। अब उस फितने के बाद एक और फितना खड़ा किया गया, हज़रत ज़हरा पाक पर हमला हुआ सलामुल्लाह अलैहा, जो बज़ाए रसूल हैं। तो उस पर भी एक इंतशार की कैफियत पैदा हुई और तहज़ीबें टकराने लग गईं और करीब था कि कोई फ़साद रूनुमा हो। तो मुझसे हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने ये राब्ता किया कि अब इसका कोई इल्मी हल हो, हम पकड़ धक्कर तो कर सकते हैं लेकिन ये मसाइल का हल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने उस फितना को ख़त्म करने के लिए ये किताब लिखी, इस्मत ज़हरा और कुरान अज़ीम।
اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مبارک ہو. شر پسند عناصر نے منہ کی کھائی اور یہ قیامت تک نہیں اٹھ سکتے اس ٹائٹل پر. حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا عصمت مآب ہیں، بلکہ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ جب تک عصمت ان کے حرم کا طواف نہ کرے عصمت نہیں بنتی. بے شک. پھر میں نے جب ذخائر علم میں دیکھا تو یہ اتنے سفاک لوگ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو بھی کفر کی گالی دی ہوئی ہے. یہ اس قدر سفاک ہیں، اس قدر ان کا دین سے تعلق ہے. 1000 سال تک یہ مذہب رہا ہے. پھر اٹھے علامہ سیوطی علیہ رحمہ، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ، ان کا بھی تعاقب کر لیا گیا. ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں الادلہ ٹائٹل پر، ملا علی قاری وغیرہ. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی. اس وقت کی جو فساد انگیزی تھی اس پر میں نے یہ کتاب لکھی، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. ماشاءاللہ. اور اس کی 3 جلدیں ہیں. اس کے دوسری جلد کا نام ہے وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. ماشاءاللہ. وہ نیٹ پر موجود ہیں یہ. اور تیسری جلد ہے حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، مبارک ہو. ماشاءاللہ. جس پر الحمدللہ تعالیٰ یہ 2700 صفحات کی تحقیق تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس فتنے سے بھی امت کو بچا لیا. یہ فتنہ گر ہیں، جی. یہ اشر ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب والا یہ جو ہے نا، جو لوگ اہل بیت کو اہمیت دیتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں صحابہ سے، وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں. اور مفتی رافضی ہیں. مفتی منیب صاحب نے اس پر فتویٰ دے دیا. اور اس فتوے کا جو سارا مبلغ علم تھا وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب مطلع القمرین تھی. جب میں اس کتاب کا پایا علمی دیکھا، دلائل کا تنوع دیکھا، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی تفضیل شیخین کے ٹائٹل پر یہ مبلغ علم ہے تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے اس امت سے اور اہل سنت سے. تو اس کے رد میں الحمدللہ فقیر نے یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین لکھی. اس کی ایک جلد تو چھپ چکی ہے اور دوسری اب چھپنے والی ہے. تو پھر انہوں نے فساد کیا، چونکہ فساد ان کی طبیعت میں ہے، ان کا مزاج ہے، خمیر ہے. اور یہ بنو امیہ کے فضلہ خار بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں. ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر انہوں نے فساد کیا ہے ہمارے ملک کے نامور سادات عظام جو علماء ہیں، جن کی 40-50 سالہ خدمات ہیں اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں، حفاظت اور صیانت میں، اور مرکزی قیادت تھی. سید ریاض حسین شاہ صاحب پنڈی والے، سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، حضرت شیخ الاسلام قبلہ انور شاہ صاحب سدرہ شریف والے، اور پیر منور شاہ صاحب علی پور شریف والے، اور اس قسم کے جو سادات اور علماء تھے، ان پر انہوں نے یہ رافضی کا جناب اللہ راگ الاپا. چونکہ یہ شر پسند ہیں جس طرح ابلیس، اور یہ ابلیس سے بھی بڑے ابلیس ہیں. ابلیس بہت چھوٹا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، فرمان نبوت ہے. ابلیس صرف شر ہے. اور رسول پاک نے فرمایا ان اشر الشر العلماء، بدترین شر ملا اعظم ہے. شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق ملا ہے، علماء سو. تو اس پر جس وقت ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ حالات ہیں کہ ہم قبر کے دہانے پر ہیں اور ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے، ہم سے اہل سنت کا ٹائٹل چھین رہے ہیں، تو اللہ نے مجھے وہ توفیق بخشی. اس پر میں نے یہ کتاب لکھی، سنی کتب حدیث کے رافضی شیعہ رابی. یہ ایسا آئینہ ہے جو ان کی روحوں کو نکال کر باہر لے آیا ہے. جی بالکل. اب ان کے پلے کچھ کی پیولہ بچا ہی نہیں، ان کی حیثیت سامنے آ گئی. اچھا، پھر وہ پنڈی کے کچھ شتونگڑے ہیں جو عالم نہیں ہیں. وہ ایک فیصل نامی ہے، ایک وہ اپنا سلیم عاطف نقشبندی ہے. وہ چوہے ہیں ان شر پسندوں کے. جس طرح چوہے کپاس یا پھلوں کو کاٹتے ہیں نا جی دانتوں سے، پورا تو کھا نہیں ہوتا، تو اسی طرح وہ عبارتوں کو کاٹتے ہیں. انہوں نے جناب والا اس کتاب کے بارے میں کہا جی ہم نے اس کا جواب دے دیا. جس وقت میں نے جواب کا دیکھا تو وہ سارا ہی جھوٹ کا پلندہ تھا. تو جھوٹ، مکاری، بے ایمانی اور جہالت، ہٹ درمی ان کا خمیر ہے. یہ اتنے کا عالم ہے، بس یہ ان کا اثاثہ ہے. پھر اس کے بعد قبلہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کا فگر جو ہے کم کریں گے، یہ 16,000 نہیں حدیثوں کی ہم تھوڑی کریں گے. میں نے کہا چلو تھوڑی کر لو. پھر تھوڑا سا میں نے غور کیا،
یہ تو سیاستہ کا جائزہ تھا. سیاستہ کے علاوہ کچھ کتابیں میں نے اہل سنت کی ملائیں، اور ان اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو ہے مثلاً حدیث کی کچھ معاجم ہیں، کچھ مسانید ہیں، کچھ مصنفات ہیں، ان کو ملا کر پھر میں نے جائزہ پیش کیا. تو یہ وہ میری کتاب ہے 1,47,000 جس کے اندر 1,47,522 روایات ایسی ہیں جو فیضان روافظ ہے. اور ابھی میرا سلسلہ جو ہے تحقیق کا جاری ہے. اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ تفسیر کے اندر بھی میں جائزہ لوں. اور مجھے قبلہ مفتی صاحب بڑا عجیب لگا. ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ تفسیر کے اندر جو مفسرین جن کے قول کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، قلبی، ہاں، تو اس اتھارٹی کے حوالے سے میں نے یہ وہ پیش کی ہیں. اس کو اتھارٹی مانتے ہیں تمام اہل سنت. محمد بن الصائب الکلبی کوفی، یہ نہیں شیعہ غالبی نہیں ہے، اچھا، وہ بھی قابل قبول ہے. یہ سبائی شیعہ ہے، سبائی شیعہ، جس پر اہل بیت نے لعنت کی ہے، اور جو کافر ہے. یہ ہمارے علماء نے، رجالیوں نے، تہذیب الکمال والے مزی نے، میزان الاعتدال والے ذہبی نے اور دیگر نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ اس کے بغیر اہل سنت کی تفسیر ہی نہیں چلتی. تفسیر ہی نہیں چلتی. یہ ہے ڈرامہ بازی ان کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کافر کی روایت. یہ کافر، یہ کہا ہے عمر بن علا نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک قلبی کافر ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں سبائی ہوں. تو اس پر تو میں نے پورا اس کا بایو ڈیٹا دے دیا ہے نا جی. تو اس کی روایات کا ہمارے اہل سنت سہارا لیتے ہیں تفسیر میں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کئی مرتبہ سہارا لیا ہے. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو بڑا تکریم سے ان کا نام لیتے ہیں. لیکن مفاضلہ اس نے بھی نہیں کیا. مفاضلہ اس نے بھی نہیں کیا. جو آج یہ اچھا ہاں، مفاضلے پر آتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بدماشی کی، تازہ، کیونکہ بدماشی، غنڈہ گردی ان کو بنو امیہ کے جینیٹک سسٹم سے ملی ہے. جی. اور اگر بریلویت کا پس منظر دیکھا جائے، تاریخ دیکھی جائے، تو اس کے اندر جہاں مناظروں کا صورت طریقہ کار ہوتا تو یہی کچھ ہوتا تھا. ڈنگا مشتی دلائل تو ان کے پاس ہے نہیں. سیم وہی نقشہ ہے، بنو امیہ والا نقشہ ہے. دلیل تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں. تو دین انہوں نے اب یہ نیا دین انہوں نے اختراع کیا ہے، اموی دین. نبوی دین کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اموی دین کے پیچھے لگ گئے. ہم مذمت کرتے ہیں اموی دین کی. میں کرتا ہوں یہ بذات خود، ہاں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے. جی ڈاکٹر. اگلی بات یہ ہے کہ بلا کہ یہاں جو یہ معاملہ ہے، انہوں نے ایک رسالہ جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنایا، رد الرفضہ. کس نے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا رسالہ ہے. اس میں روافظ کی تکفیر ہے. جی. تو پھر ان کے قتل کے بھی فتوے ہیں. میں نے جب اس رسالے کا جائزہ لیا تو بڑا عجیب سا لگا. تو پھر میں نے اس پر رد دیا، یہ من سب علی فقط سبانی. میں نے کہا کہ شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جی. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ جو شیخین کی تکریم نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے. انہوں نے کافر کہا، میں کافر سے بھی بدتر کہتا ہوں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک کفر انہوں نے اپنے اندر ہضم کیا ہوا ہے. یہ اتنے خناس اور کمینے ہیں، خائن، ذہنی عیاش. کیا یہ کفر تھا جو قرآن نے جس کو 3 مرتبہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ کفر 3 مرتبہ کافر ہو جاتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. جی. یہ کتاب اسی ٹائٹل پر میں نے لکھی. صحیح حدیث. ٹھیک ہے نا جی. اب ان ڈرامہ بازوں سے پوچھے، یہ ذہنی عیاش ہیں اور جاہل انتہا درجے کے ہیں. جہالت ان کا خمیر ہے اور کمینہ پن ان کا ضمیر ہے. شودہ پن اور ذہنی عیاشی جو ہے ان کی عادات ثانیہ ہیں. اچھا، اب اس میں نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے صحابہ کو گالی دی وہ بھی بنو امیہ ہیں، اور سب سے پہلے جس نے رسول کو گالی دی وہ بھی بنو امیہ ہیں. یہ ہے ان کا دین کمینوں کا. اور یہ کمینہ پن اتنا کرتے ہیں کہ جس نے رسول کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مجتہد کا ٹائٹل دیتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. یہ ہے ان کا دین. کون سا منہ لے کے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ وہ ان کا منہ ہے ہی نہیں، یہاں معاشرے میں دکھانے کے لائق نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں کیا دکھائیں گے؟ یہ یہاں چھپ رہے ہیں چوہوں کی طرح. کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں چاہ آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک، آنا چاہیے تھا. اب بھی آ جائیں. ہاں، ہم انتظار میں ہیں. اب میں نے یہ تفسیری اثاثہ تقریباً 150 کے قریب میں نے تفسیر دیکھی.
मुबारक आले सुन्नत की। मुबारक हो, माशा उनमें से जो तफासिर बिलमासूर थी वो सारी मैंने निकाली, क्योंकि बिलमासूर की इजाज़त है। जी जी बिल्कुल। बिर राय पर हुजूर ने नक़द फरमाया है और वईद फरमाई है कि मन क़ारा फिल क़ुरआन बिर राय फलयतबव्वअ मिनन नार, वो जहन्नमी है जो तफसीर बिर राय करता है। जी। फिर मैंने ये 10 किताबें जो हैं तफसीर की, जो बुनियादी तौर पर बुनियादी माखज़ हैं हमारे तफसीर की तारीख़ में, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो भी असालीब तफसीर पर है, तो मैंने सबसे पहले जो एतमाद किया उन तफासिर पर जो बिलमासूर हैं। जी ठीक है, नकल दर नकल और पूरी रिवायत के साथ हैं। उन रिवायत तफसीरों के अंदर मैंने देखा, एक दो का नाम लेना। अलवसीत भाई ये आज सामने आपके पढ़ी हैं, ये तफसीर तबरी है ग़ालिबन, ठीक है ना, तफसीर तबरी अलवसीत है, अलवसीत है, और अपना ये तफसीर तबरी, ये दिखाइए ज़रा, दुर्र मंसूर हो गई। ये मकातिल है, और इसके अलावा ये तफसीर कुरान अज़ीम इब्न अबी हातम की है, और ये तफसीर इमाम तबरानी की है, और ये फ़तहुल कदीर है, और जनाब वाला इधर दुर्र मंसूर है, और साथ साथ जनाब वाला तफसीर इब्न कसीर है। यानी जो इस पैटर्न पर लिखी गई, जो मुयस्सर आ सकी, जी जी उनको मैंने देखा तो ये सारा ही झूठ है किबला। जी। तफजील शेखैन का अकीदा ही झूठा है, झूठा और जाली है। आप किताब लिखें इस पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखूंगा इस पर, और शाह साहब के नाम लिखूंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी। तो ये जाली अकीदा था, जाली अकीदा था। मैं पहले भी निशानी करता था, लेकिन मैं खामोश था किसी मसलहत के तसव्वुर में। ये तफसीर अलवसीत है, मैं दिखाता हूँ। ये अलवसीत है, ये अलवसीत है जी। ये इमाम वाहिदी की है असबाब नज़ूर में। मैंने पढ़ी देखी है। ये तफसीर समरकंदी है, अबुल लैस, वहाँ निशानियाँ भी मैंने लगाई हुई हैं। ये बुनियादी तफासीर है। हाँ, ये तफसीर तबरी है, तबरी है। हाँ, और ये तफसीर दुर्र मंसूर है, बिलमासूर। बिलमासूर। तैयारी निशान लगे हुए। तो सारे निशान भी लगे हुए हैं, और मेरी बिल्कुल तैयारी थी, आपकी फुल तैयारी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं तारीफ करता हूँ कि डॉक्टर साहब की फुल तैयारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब भी तैयारी है। कोई कायनात का साहिब इल्म बात कर, मोहब्बत के दायरे में नहीं, इनके अंदर इखलाक तो है ही नहीं। नहीं आप हम इखलाक पाबंद किया गया। मैं अब भी पाबंद हूँ। मैंने शाह साहब को सैयद होने के नाते मैंने कहा जी हम उनके एहतराम में पूरी तरह ये निकल रहेंगे। जी हाँ, तमाम वक्त में जी। हाँ जी। ये इब्न कसीर है। अच्छा, गुजारिश ये है, क्योंकि ये शुद्ध हैं ज़हनी, ये कमीन हैं, और कमीने लोग जो होते हैं ना, वो ये घटिया हरकतें करते हैं। ख़ानदानी बंदा नहीं ये ऐसी हरकत करता। तरबियत की कमी, तरबियत नहीं, इनकी तरबियत होती नहीं है, इसलिए ये इनको कमी कहा जाता है। ये कुम्हार से शाह बन गए ये टाइटल है, और मुझे दिखाते फिरते हैं कि जनाब वाला मैं साहिब शजरा हूँ। शजरे और संदे मौलवियों की दरबारों पर इस पर बिकते नहीं हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, वो जहाँ से भी आएँ, जहाँ से भी हैं, जो भी हैं तो किबला मुफ्ती साहब, मेरा तो शोबा ही नहीं है ये, न मेरा बाप आलम, न दादा आलम, न हम। ठीक है, एक खुदा की एक तौफीक थी। लेकिन मैं तायद करता हूँ आप वाकई आलिम हैं। आपको अल्लाह ताला मैं तो पूरा तालिब इल्म भी नहीं, मैं तो पूरा तालिब इल्म भी नहीं। मैं तायद करता हूँ बगैर किसी काश्तकारी मेरा शोबा है। एक कमी है डॉक्टर साहब में, मैं बता देता हूँ। एक कमी है सादगी है। फौरन एतमाद करके उसके हाँ ठीक है जी, ठीक है, जैसे आप करें ठीक है जी। गुजारिश है, हम समझते हैं कि जिस तरह हम साफ शफाफ सादे लोग हैं, शायद दुनिया ऐसी है। मैं आपसे बहैसियत दोस्त होने के, भाई होने के, आप पर मैं पाबंदी लगाता हूँ। आइंदा आपने कोई मुनाजरा नहीं करना। नहीं तो दफा करो, इनके पास हिम्मत ही नहीं, सलाहियत नहीं, सलाहियत ही नहीं है इनके पास। न इन्हें मुनाजरे, सलाहियत बंदा है तो हम बैठेंगे उसके साथ। ना मुनाजरे के आदाब का पता, ना तरीक़ेकार का पता, ना उसकी ज़रूरियात का पता, ना इनके पास मवाद है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वादे से अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। अब बाकायदा शाह साहब के टाइटल पर किताब आएगी, आनी चाहिए, और उसका टाइटल यही होगा कि शेखैन की तफजील सकलैन पर कायनात का बदतरीन झूठ है। ये शाह साहब तैयारी कर लें, इस पर मुआवजा दें, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे वसूख के साथ। और अजीब सी बात है कि ये वो बात कर रहे हैं, ये कमीनापन है इन लोगों का जो खुदा के चेते भी नहीं, और रसूल के ज़ुबान पर कभी नहीं आई। और
اصحاب رسول پر بھی. ڈاکٹر صاحب بات یہ سورہ واللیل کی ہے نا یہ جی جی یہ عموم ہے. ہاں نہیں وہ تو ایک علمی بات ہے نا جی. رسول پاک نے خود تفسیر فرمائی ہے اس کی. خود تفسیر فرمائی ہے. اور میں 10 سندوں کے ساتھ 10 طرق کے ساتھ وہ حدیث لے آیا ہوں. تو یہ جھوٹے ہیں, کسی ایک شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. بر صغیر کے اندر شرارت کا بیج اگر ہے تو ان کے اندر ہے. ہر ایک کو انہوں نے کافر کہا, ہر ایک کو انہوں نے جناب والا بے دین کہا, دال مدل کہا. جو آیا فتوے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمیں پریشانی اس لیے نہیں کہ ان کے فتوے کے پیچھے کوئی علم اور دلیل نہیں ہوتی. دلیل نہیں ہے. تو صرف جاہل ہیں اور ذہنی عیاش ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال شاہ صاحب نہ لے چور نہ لے چتر. چلو آپ خاموش رہ جاتے تو ہم بھی خاموش تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے فون ہی کر دیتے. ہاں فون ہی کر دیتے. فون میرا بھی آن رہا ہے, آپ کا میرا بھی ساری رات آن رہا. فون کر دیتے جی ہم نہیں آ سکتے, کوئی پرابلم ہے یا ہم لیٹ ہو گئے ہیں یا کل کر لیں گے, یہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے, یہ طبیعت خراب ہے. میں نے فون کیا تھا شاہ صاحب کو. اچھا ہاں میں نے فون کیا, میں بتا دیتا ہوں, شاہ صاحب بھی سن لیں گے. میں نے فون کیا بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کیوں زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ایک آدمی وہ آپ سے مسئلہ بھی, کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کہا جی ایک اور آدمی بھی ہے وہ آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے. اب میری بات وہ سمجھ نہیں پائے چونکہ شعور نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون آدمی بات کر رہا ہے اور کس انداز سے بات کر رہا ہے اور کس لیول پہ بات کر رہا ہے. تو شاہ صاحب کو نہیں پتہ چلا. پھر مجھے کہتا آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہو. دیکھو آپ بزرگوں کا نہیں لحاظ کرتے, ہم آپ تو میرے بچوں کے برابر بھی نہیں, میرے بیٹے آپ سے بڑے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا لحاظ اور احترام ملحوظ خاطر رکھا کریں. آپ فرعون وقت نہ بنے, آپ کے پاس نہ نہیں انہوں نے بننا ہے کیونکہ ان کے خمیر میں ہے. نہیں میں مشورہ دوں گا شاہ صاحب کو کہ اپنے دائرے میں, اپنی حیثیت میں, اپنی حد میں رہو. یہ مناظروں کا وقت نہیں ہے. افہام و تحریر, محبت, اتحاد اس کی ضرورت ہے. ہمیں سنیوں کو آپس میں متحد ہو کر اکٹھے ہو کر چلنا چاہیے تاکہ ہم جو طاغوتی طاقتیں ہیں, شیطانی طاقتیں ہیں, ان کا مقابلہ کر سکیں. یہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج تک انہوں نے اسرائیل پر کوئی جملہ بولا ہے؟ کچھ نہیں جی, نہیں بولا. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان میں سکت ہی نہیں ہے, پھر شعور بھی نہیں ہے. یہ صرف قبروں کے غلاف اتار کر کھاتے پیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ مار کر چندہ لوٹتے ہیں. کبھی سید ہونے کا جھوٹ مار دیا, کبھی کوئی جھوٹ مار دیا. ایسے ہوتے ہیں سید. یہ بار بار مجھے کہتا رہا. میں نے کراچی جانا ہے. میں خود جاؤں گا. جانا نہیں, مجھے میرا شیڈول ہے اپنا. تو میں دوستوں سے کہوں گا کہ شاہ صاحب سے ذرا رابطہ کریں. وہ مفتی ہاشم صاحب ہیں اور بھی کئی سارے مفتی صاحبان ہیں. میں ان سے کہوں گا ذرا رابطہ کریں, مجھے آپ اپنی شکل تو ذرا دکھائیں نا. میں دیکھوں گا آپ کی علمی حیثیت کیا ہے. بہرحال مفتی صاحب کی بلا گزارش یہ ہے جی ان کے پلے کچھ ہوتا تو بات کرتے. یہ جو مفاضلے کا مسئلہ ہے نا جی, اس پر ہماری بحث ہو چکی ہے. حالانکہ الحمدللہ اس وقت تک جو میرا مطالعہ بھی, میں نے 1% بھی مطالعہ پورا پیش نہیں کیا. اب میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں اس موقف کو ننگا کروں. نہیں کریں آپ. اور اس ٹائٹل پر کروں کہ یہ تفضیل شیخین اہل بیت کے مقابلے میں ایک جعلی مذہب ہے. میں اس کی تائید کروں گا. ہاں انشاءاللہ. تقریر لکھوں گا. شکریہ. میرا وعدہ ہو گیا. شاہ صاحب کو تحفۃ میں 2 کتاب دے کر آؤں گا. ٹھیک ہے جی, شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے علم میں, آپ کی صحت میں, آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. استقامت فرمائے. اور شاہ صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ مجھے تو کم از کم ملاقات کا موقع دیں. میں آپ کے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہوں. میں اتنی بڑی بڑی جامعات کا مدرس رہا ہوں, شعبہ کتب کا, اور میرے آج بھی ماشاء اللہ طالب علم بیٹھے ہیں. کوئی متمم ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی کیسے ہے. تو شاہ صاحب مہربانی فرمائیں, کتنا بڑا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا سید ہونے کا, شاہ صاحب ہونے کا. تو اپنے خاندانی منصب کو تھوڑا سا کرتے رہتے ہیں. ہم آپ کے آباء و اجداد کا تحفظ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اگر یہ اپنے باپ کا ہوتا, حلالی ہوتا, تو کبھی باپ کے سامنے نہ آتا, باپ کے خادموں کے سامنے نہ آتا. باپ کا ہے ہی نہیں ہے. چلے میں پھر بھی شاہ صاحب کو نا سلام کرتا ہوں. اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے, لیکن علم کو صحیح جگہ پہ صرف کرے. جی جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.